السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا آمین۔ سورہ نازعات کی تفسیر چل رہی ہے اور یہ کہ ہم لوگوں نے کیا تھا آیت نمبر 7 تک، تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ کہ اس کے بعد کی جو ہے وہ شروع تو ہوئی تھی لیکن بہرحال وہ مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلوب یومئذ واجفہ، اچھا یہاں پہ کچھ دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ اب واجفہ کے ضمن میں ہم لوگوں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ ڈر یہ جو ہے نا، ڈر قرآن شریف میں الگ الگ طرح سے الگ الگ الفاظ کے ساتھ بیان ہوا ہے اور ہر لفظ جو ہے وہ ایک الگ طرح کا ڈر بتاتا ہے، اور اس کے اعتبار سے ہم لوگوں نے خوف، خشیت، خشوع، تقوی، حذر، راعہ، اوجسہ، وجلہ، رہبہ اور رعب جو ہم لوگ کہتے ہیں، اور شفقہ، یہ سب ہم لوگوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے واجفہ، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے دھڑکتا ہوا، ٹھیک۔ اور یہ جو ترجمہ ہوتا ہے وہ عموماً یہ کہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت احتیاط سے کیا جاتا ہے، اور ایک چیز جو ہے کہ بہرحال ترجمے میں وہ جو ایک کیفیت ہے اور وہ جو ایک خوبصورتی ہے اس لفظ کی اور اس زبان کی، وہ نہیں کیپچر ہو پاتی ہے۔ تو بہرحال وجف جو ہے وہ اس ڈر کو کہتے ہیں جو ڈر کے ساتھ ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بے آرامی، مطلب ایک بے چینی بھی اس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، جس سے کہ دل گھبرائے، ہے نا، اور دل اس طرح گھبرائے کہ دل کی دھڑکن بڑھنے لگے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو جائے کہ کبھی کبھی ایک وہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ لگتا ہے کہ بس اتنی تیز دل دھڑک رہا ہے کہ خود بھی احساس ہوتا ہے کہ بس اب باہر آ جائے گا، ہے نا، خود اس تیز دھڑکنے، دل کے تیز دھڑکنے کا احساس ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہے وجف، واجف۔ اب واجف جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، یعنی کہ یہ خود، یعنی یہ دل نہیں رہا، یہ گویا اس طرح ہو گیا ہے، اتنی تیز دھڑک رہا ہے اور ایسا ہو گیا ہے کہ گویا یہ خود واجف ہو گیا ہے، یعنی کہ اتنی تیز یہ دھڑکنے والا ہو گیا ہے کہ یہ، یعنی یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ دل جو ہوں گے، اور قلوبن یہ جو تنوین ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے دل نہیں ہوں گے، یہ کچھ دل ہوں گے جن کی اس دن یہ کیفیت ہوگی کہ وہ دھڑکیں گے اور اس قدر تیز دھڑکیں گے اور لگاتار، یعنی کہ ان دلوں کو پھر قرار آئے گا ہی نہیں، وہ مستقل دھڑکتے رہیں گے اور اتنی تیز کیفیت کے ساتھ ہی وہ دھڑکتے رہیں گے، یعنی کہ وہ جو خوف، وہ جو ڈر ہوگا نا، وہ ان کا اب کم نہیں ہوگا، اب وہ مزید بڑھتا جائے گا۔ اس لیے کہ دیکھیں جو دل ڈرنے والے ہوں گے اس دن، تو وہ پھر وہ والے ہی دل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کرے، کہ کچھ ہے نا یہاں پہ، تو یہ کچھ دل جو ہیں یہ پھر وہ ہوں گے کہ ان کی پھر وہ دھڑکنے کی کیفیت اور مزید بڑھتی جائے گی۔ ابصارھا خاشعہ، ہے نا، ابصارھا، یہ جو ہا جو ہے، یہ ضمیر جو ہے اس کی، یہ جا رہی ہے دلوں کی طرف، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کی طرف نہیں ہے، یہ دلوں کی طرف ہے، کہ وہ جو دل ہوں گے نا ان کی جو نظر ہوگی، یعنی کہ یہاں پہ ایک ہوتا ہے نظر جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی وہ نظر
ہے وہ استعمال ہوتی ہے وہ چیز بھی، لیکن ابصار جو ہے یہ بیسکلی اس کا ترجمہ تو نظر ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتی ہے وہ نظر جو بصیرت کہلاتی ہے نا. تو یہ ابصارها یہ جو ہے ہاں کی ضمیر دلوں پہ ہے، یعنی ان دلوں کی آنکھیں جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی کہ وہ خواشی. ٹھیک، تو یہ جو ہے یعنی کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. ٹھیک، اب کیا ہے بیسکلی یہ بات جو ہے نا یہ اس طرح سے ہے کہ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ اصل میں جو اس کی کیفیت ہے یا پھر جو دلوں کا حال ہوتا ہے نا اسی طرح سے جو آنکھیں دیکھتی ہیں تو ان سے میسج وہی پہنچتا ہے. یعنی کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ صرف نظر کا دیکھنا نہیں ہوتا ہے، جو دل میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ بھی ان نظروں میں آ جاتی ہے. تو یہاں پہ جو ابصارها تو یہاں پہ دل کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو ایمان ہوتا ہے نا یہ بھی دل میں ہی ہوتا ہے نا. تو جب ایمان والے دل کے ساتھ جب ہم نظروں سے دیکھتے ہیں تو ان نظروں کا دیکھنا بھی ہم لوگوں کے لیے ایمان کی کیفیت کو بڑھاتا ہے نا. تو یہ کہ جب ایمان کے ساتھ والی آنکھیں دیکھیں گی تو ان نظروں سے جو حاصل ہوگا وہ بہت الگ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ نظریں دیکھیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے نا. تو اب یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. تو قیامت کے دن جو لوگ دیکھیں گے نا وہ ایمان والے اپنی ایمان والی نظر سے دیکھیں گے، اور اس وقت عین الیقین ہوگا، یعنی اپنی نظر سے وہ یقین کر لیں گے ان چیزوں پہ، ہے نا. عین الیقین، عین عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں، اور یقین تو خیر ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس دن نظروں سے مشاہدہ ہو جائے گا، ہے نا. اور یہ ہے کہ وہ جو آنکھیں ہوں گی نا یعنی کہ وہ جو ڈرے ہوئے دل ہوں گے اور ان کی جو آنکھیں ہوں گی تو وہ ڈر کے مارے، اور ڈر کس چیز کا ہوگا؟ جو اس دن کا کی ہولناکی ہوگی اور جو کچھ بھی چیزیں ہوں گی، اور پھر یہ کہ ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اپنی زندگی بھر کے تو اس وجہ سے وہ خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی ڈر کے مارے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں. اور یہ جو ہے نا یہ کچھ لوگوں کا ہی حال ہوگا، کچھ دلوں کا حال ہوگا اور زیادہ کا نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ابصارها خاشعہ یہ تو ہو گئی بات. اب اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے دوسری بات شروع کی ہے، اور وہ کیا کی ہے؟ وہ کی ہے یقولون انا لمردودون فی الحافرہ. ٹھیک ہے، منکر لوگ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت پر لوٹائے جائیں گے؟ اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے جیسا کہ اس میں بھی ہوا تھا نا، سورہ نبا میں بھی وہ لوگ بات کرتے تھے، ہے نا. اور یہاں پہ بھی پھر اسی طرح کی بات ہو رہی ہے کہ جو منکر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت پر پھر سے لوٹائے جائیں گے. اب یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں، اور ایک تو ہے رد، مردود جو ہے نا، مردودون، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را دال دال، رد. اور رد جو ہے وہ ہوتا ہے جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو لوٹا دینا، اور کسی چیز کو ایسے ہی لوٹانا نہیں، کسی چیز کو اس طرح سے لوٹا دینا کہ اس کو ایکسیپٹ نہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس کو قبول نہ کیا گیا ہو. آپ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جائیں اور مطلب کہیں بھی سفر کے لیے جا رہے ہیں اور جب ایئرپورٹ پہ پہنچیں تو کیا ہے کہ وہاں سے آپ کو واپس لوٹا دیا گیا ہو. ٹھیک، تو یہ جو ہے نا یہ جو بنا قبول کیے ہوئے جب کسی چیز کو لوٹایا جاتا ہے تو اس کو مردود، ردہ کہا جاتا ہے. جو جیسے انگلش میں جو ہم لوگ ویسے بھی استعمال کرتے ہیں اب تو بہت عام طور پہ جو ریجیکٹ کیا جاتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے مردود. ٹھیک ہے، اور یہ اردو میں بھی اکثر استعمال ہوتا ہے. لمردودون فی الحافرہ. حافرہ جو لفظ ہے نا یہ بیسکلی استعمال ہوتا ہے جب کوئی جانور چلتا ہے نا ریت پہ، جیسے وہاں پہ یہ تو عرب لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو بیسکلی جب گھوڑا یا اونٹ جب چلتا ہے تو اس کے پیر کے نشان پڑ جاتے ہیں زمین پہ،
ہے نا. اور زمین پہ جو نشان پڑتے ہیں وہ گڈھے کی طرح، مطلب جیسے کہ دب جاتی ہے وہ زمین، وہ جگہ، وہ ریت یا جو بھی ہے. اور پھر جب اس کے اوپر دوبارہ سے چلا جاتا ہے تو اس کیفیت کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آلریڈی نشان قدم ہیں، جو فٹ سٹیپس جو ہیں، اس کے اوپر جب دوبارہ سے پلٹا جاتا ہے تو اس کو حافرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حفر جو ہوتا ہے تو حفر اسی سے ہی آیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مطلب بہت حیرانی سے کہ کیا ہم پھر اسی حالت پہ دوبارہ لوٹائے جائیں گے، یعنی اسی طرح سے دوبارہ سے واپس آئیں گے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم اس وقت لوٹائے جائیں گے جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے. عظام جو ہے وہ ہڈیوں کو کہا جاتا ہے، ہڈی. ٹھیک ہے، عین ظا میم. ٹھیک ہے، یہ ہڈی ہے اور عظامًا ہڈیاں ہیں. اور نخرہ، اچھا اب نخرہ کیا ہوتا ہے؟ نخرہ کا جو لفظی معنی ہے بیسیکلی وہ ہے کہ جب ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں نا سڑنے کے بعد، مطلب جب وہ سڑ گل کے اور اندر کا پورا مادہ خالی ہو جاتا ہے، جو کھوکھلی ہڈیاں جو ہوتی ہیں، اور اس طرح سے کھوکھلی کہ ان کے اندر سے آپ ہوا جاری کر سکیں، یعنی پھونک کے ادھر سے ادھر تک پوری وہ ہو جائے. اور جب وہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ بدبو بھی ہوتی ہے. تو یہ کہ وہ اس طرح سے حیرت اپنی ظاہر کر رہے ہیں کہ جب اس طرح کا عالم ہو جائے گا کہ بالکل بوسیدہ ہڈیاں جو بدبودار ہوتی ہیں جب وہ ہو جائیں گی تو کیا اس حالت میں آنے کے بعد پھر ہم لوٹائے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ نخرہ بوسیدہ ہونا یا چور چور ہو جانا. ٹھیک ہے، عظامًا نخرہ. اور اس کے بعد پھر کیا، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر تو یہ واپسی بڑی خسارے والی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ واپسی بڑے خسارے کی ہوگی، یعنی بہت نقصان والی یہ واپسی ہوگی. اچھا اب یہ جو ہے نا، یہ اکثر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک مذاق میں کہتے ہیں نا کہ اچھا ایسے ہوگا، اچھا او ہو تب تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تب تو بہت پریشانی ہو جائے گی، یا تب بہت نقصان ہو جائے گا. تو یہ جو ہے یہ استہزاء یعنی کہ مذاق اڑانے کے طریقے پہ یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو گھاٹے کا سودا، یہ لوگ جو بظاہر جو یہ سنجیدگی اپنی دکھا رہے ہیں اور اپنے اوپر ایک سنجیدگی طاری کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا، تو یہ جو ہے یہ واقعتاً جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہوگی، ہے نا. اور یہ کہ اگر اس طرح کا کچھ ہو بھی گیا تو ہم نے اپنی اس زندگی کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے وہ استہزاء یعنی مذاق اڑانے والا ایک انداز ہے. اب کیا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. اب بیچ میں یہ جو آیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اس مذاق اڑانے کا اب جواب دیا ہے کہ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، وہ تو بس ایک ہیبت ناک آواز ہوگی. ٹھیک ہے، زجر جو ہے نا، زجر بہرحال اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں زجر ڈانٹ کو ہی کہا جاتا ہے. اچھا اب زجر جو ہے نا وہ بھی الگ الگ لفظ آئے ہیں ڈانٹ کے لیے بھی، لیکن یہاں پہ زجر وہ ڈانٹ ہوتی ہے نا جو کہ زور سے چلانا، مطلب تیز آواز، بلند آواز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ زجر جو ہے نا وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر چلایا جا رہا ہے، جس کے اوپر جس کو وہ ڈانٹ پڑ رہی ہے، وہ جس کو کہتے ہیں کہ بھاگنے کی کیفیت، مطلب وہ ڈر جائے، وہ سہم جائے اور وہ اپنی تذلیل محسوس کرے، اس طرح کی ڈانٹ کو زجر کہا جاتا ہے. تو یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ آیت لائی ہے، اور وہ کیا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ وہ تو بس ایک ہیبت ناک آواز ہوگی، بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ نفخہ ثانیہ کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے. تو پہلا جو وہ تھا وہ تو ساعہ ہو گیا جس کا ذکر ابھی آیا تھا، اور اب جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہے، یعنی کہ قیامہ، قیام سے یعنی کھڑے ہوں گے جس وقت سب لوگ میدان میں، اس میدان میں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور پھر کیا ہوگا جب وہ ایک ڈانٹ ہوگی تو اچانک کھڑے ہو جائیں گے ایک چٹیل میدان میں. ٹھیک ہے، کہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی جس سے وہ سب میدان میں آ موجود ہوں گے. ٹھیک. یہاں پہ فا جو ہے نا فَإِذَا هُمْ، فا جو ہے یہ فا سببیہ یا فا تعقیب، یعنی کہ اس ڈانٹ کا جو اثر ہوگا اس کا تعقیب، مطلب یہ کہ رزلٹ اس کا کیا ہوگا کہ یہ سب لوگ ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ساحرہ کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، زمین ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے الگ الگ اقوال ہیں، لیکن بہرحال اس کا مطلب جو ہے وہ ایک ہموار زمین کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک بالکل اس کو کہتے ہیں کہ ایک لیولڈ گراؤنڈ جو ہوتا ہے نا اس کو ساحرہ کہا گیا ہے، سیدھا چٹیل میدان. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسے سورہ انشقاق میں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ زمین کو جو ہے وہ کھینچ دیا جائے گا. مدت مدہ کھینچنے کو کہتے ہیں. تو زمین کو کھینچ دیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا، جو پہاڑ ہیں، جو چیزیں ہیں، سب کے سب چیزیں برابر ہو جائیں گی. اور کھینچنے سے ایک یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کھینچ کے اس کو بڑھا دیا جائے گا. مدت جو ہے نا کہ اس کو بڑا کیا جائے گا، اس کو کھینچ دیا جائے گا. اور ایک اور جو چیز ہوگی اس کھینچنے سے وہ کیا ہوگی کہ وہ ایک ہموار، ایک لیولڈ گراؤنڈ بن جائے گا. تو یہ ہے کہ یہ ساحرہ، اس سے کیا مراد ہے، تو اس کے الگ الگ اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد زمین ہے، ایک ہے روئے زمین، ایک ہے کھلا میدان یا سفید ہموار زمین. ٹھیک ہے، جس میں گھاس پھوس اور اس طرح کی اور کوئی چیزیں، کوئی عمارت کچھ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور کچھ اقوال ہے کہ ارض القیامہ، یعنی کہ قیامت کی زمین، اور میدان حشر. اب جب یہ بات ہو گئی کہ یہ میدان حشر ہے تو اس میں یہ سارے اقوال خود ہی شامل ہو گئے کہ یہ کیا ہوگا، یہ بیسکلی ایک چٹیل میدان ہوگا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ تب وہ آ جائیں گے ایک کھلے میدان میں، سب کے سب وہاں جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہو گئی یہاں پہ ختم. اور اس کے بعد فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. اچھا، یہاں پہ ایک جو چیز آئی ہے، یہ جو بات ہوئی تھی نا تِلْکَ اِذًا کَرَّةٌ، تو کرہ جو ہے یہ مکرر جو ہم کہتے ہیں نا دوبارہ سے کرنا، تو مکرر یعنی کاف را یہ ہوتا ہے بیسکلی دوبارہ سے آنا. ٹھیک ہے. یعنی دوبارہ کرنا، ریٹرن کرنا، بیسکلی اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ جو جنگ اور اس وہ ہوتی ہے نا تو اس میں بھی جب دوبارہ سے جب حملہ ہوتا ہے، یعنی کہ سب کچھ ہو گیا ہے، اس کے بعد جب دوبارہ حملہ جب کیا جاتا ہے تو اس کو بھی کرہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوبارہ سے پلٹنا بیسکلی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کیا بتایا کہ وہ بس ایک ڈانٹ ہوگی اور کیا ہوگا کہ پھر وہ سب میدان میں موجود ہوں گے، یعنی کہ سب کے سب وہاں آ جائیں گے. اب یہاں سے ایک دم سے جس کو کہتے ہیں نا چینج آف سبجیکٹ ہو گیا ہے، اور وہ کیا ہے، هل اتاک حدیث موسیٰ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا. ٹھیک. اب یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں، اور وہ دو تین چیزیں کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ سڈن جو سبجیکٹ چینج ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے، ایک چیز تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جو بات ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سڈنلی یہ بات یہاں پہ کیوں آئی. اب ایک جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے بیسکلی کہ جو منکرین قیامت جو تھے، جو کفار، جو مشرکین وہاں پہ تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس کو ہٹانے کے لیے، جس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان فرمایا. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہے کہ یہ پتہ چلے گا کہ مخالفین جو ہیں، یعنی جو لوگ اپوزیشن والے جو ہوتے ہیں نا، تو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تو ان کو بھی بڑی بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں اور ایذائیں پہنچائی گئی ہیں. ٹھیک ہے.
اور ان لوگوں نے بھی صبر کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر سے کام لیں. اور اس کے بعد پھر ایک جو اور مقصود ہے اس قصے کا، یعنی یہ قصہ بتانے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بشارت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ جو کفار ہیں اور یہ سب جو ہیں یہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فرعون تھا نا وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھا. جب اس کا وہ انجام ہوا تو پھر ان لوگوں کا بھی اسی طرح کا انجام ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جو کفار جو ہیں یعنی جو مشرکین بھی اس وقت سن رہے ہیں، یہ مکی صورت ہے نا، تو جو مشرکین بھی سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور جو چیز جو تھوڑی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ میں ہیں، مکہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ٹھیک. تو اب یہ کہ ایک امی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے جب یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک دلیل ہو گئی نا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو کہ وحی کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں، ٹھیک. اور اس سے ایک چیز اور جو ہے، یعنی کہ یہ سڈنلی یہ چینج آف سبجیکٹ جو ہوا ہے، اور اس میں اینڈ میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں جو سب سے بڑی ایک جو چیز جو ہم لوگوں کو عموماً جو پتہ ہوتی ہے وہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی تو وہ عصا جو ہے وہ ایک سانپ میں، اژدہا بہت بڑا، اس میں تبدیل ہو جاتا تھا. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی تھی، جب اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتے تھے تو پھر وہ ایک اژدہا بن جاتا تھا، اور پھر وہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جب موسیٰ علیہ السلام اس کو لیتے تھے تو وہ عصا بن جاتا تھا، ٹھیک. تو یہاں پہ جو استہزاء جو اتنی دیر سے یہ لوگ کر رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کس چیز پہ؟ آخرت پہ ہی کا نا، کہ اچھا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، ہم دوبارہ جس کو کہتے ہیں کہ ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا اور ہم زندہ ہوں گے. اور وہ تو یہاں پہ ایک طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک عصا کو اگر سانپ میں اور اس سانپ کو واپس عصا میں کر سکتے ہیں کہ تو کیا یہ مشکل ہے کہ تمہیں دوبارہ سے زندہ کریں. تو بہرحال یہ جو سڈن چینج آف سبجیکٹ ہوا ہے تو اس سے یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں. حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ کیا آپ کو پہنچا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اب یہاں پہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے کہ کوئی بھی نیوز جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ تمہیں پہنچا، تمہیں خبر ملی، اور وہ لیکن یہ کہ ایک خبر ہوتی ہے خبر جو خوا با اور را ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہم لوگ اور پڑھ چکے ہیں خبر کا لفظ اور وہ ہے نبا، وہ سورہ نبا پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پہ حدیث ہے نا، اور حدیث کا لفظ آیا ہے یہاں پہ، تو اس سے مراد کیا ہے نا. تو حدیث جو ہے یہ بیسیکلی اس چیز کو اس خبر کو کہا جاتا ہے جو بہت پرانی ہو گئی ہے اور وہ اس طرح سے کہ وہ تقریباً جیسے ذہنوں سے نکل چکی ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ یاد دلائی جاتی ہے وہ بات تو ایسا لگتا ہے کہ ارے اچھا یہ تو نئی بات ہے، یہ کوئی نیا قصہ شاید بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ اس بات کو، اس خبر کو حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک. اب حدیث موسیٰ، اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی یہاں پہ قصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، بہرحال وہ بہت صورتوں میں بھی آیا ہے، کئی جگہوں پہ مذکور ہے. بہرحال تھوڑا سا یہاں پہ بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا وہ قرآن شریف میں سب سے زیادہ آیا ہے. یہ بات تو کئی بار ہو چکی ہے، تقریباً 500 سے زائد آیات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی گئی ہیں. یعنی کہ قرآن شریف ویسے دیکھیں اگر نزول کے اعتبار سے تو اس سے تو سیرت پتہ چلتی ہے، یعنی کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یعنی صراحتاً جو ہے وہ سب سے زیادہ آیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے کیا ہے، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جبکہ ان کے رب نے انہیں ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا، ٹھیک. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اب یہ طویٰ جو ہے، یہ طویٰ کیا ہے، اس کا الگ الگ جگہ الگ الگ نام ذکر ہے قرآن شریف میں ہی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ وادی سینا، اس میں ایک پہاڑ ہے کوہ طور، ٹھیک ہے. اور کوہ طور پہ جو ہے یہ جو اس کو کبھی وادی ایمن بھی کہا گیا ہے اور کبھی طویٰ بھی، وادی طویٰ بھی اس کو ہی کہا جاتا ہے، یعنی کہ الگ الگ نام ہیں اس کے، ٹھیک ہے. تو کہیں پہ سینا ہے،
کہیں پہ وہ کوہ طور ہے جو ہم لوگوں نے جیسے نام سنا ہوا ہے، وادی ایمن اور طوا، یہ سب الفاظ الگ الگ آئے ہیں. اور یہ جو قصہ ہے نا، یہ بیسکلی ہے، یہ وہ جگہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کے واپس جا رہے تھے مصر کی طرف، ہے نا. تو جب جا رہے تھے تو بہت ٹھنڈ تھی اس وقت، اور راستے میں یہ کہ راستہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اور اندھیرا تھا، رات تھی. تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ روشنی نظر آئی، ٹھیک ہے، دور پہاڑ پہ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے یہ فرمایا کہ ایک وہ ہے نا انی آنست نارا. تو بیسکلی یہ کہ یہ سورہ طٰہٰ میں بھی یہ قصہ بہت تفصیل سے آیا ہے. اور سورہ طٰہٰ کون سی ہے؟ سورہ طٰہٰ وہ ہے جس کے شروع کی چند آیات جب کان میں پڑی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، تو وہ ایمان لے آئے تھے. تو بہرحال وہاں پہ بہت تفصیل سے یہ قصہ آیا، یہاں پہ بہت پریسائسلی آیا ہے. تو یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ آگ دیکھی تھی تو پھر وہ گئے تھے، اس طرف گئے تھے، اور وہاں پہ پھر کیا ہوا تھا کہ یہ اسی وادی کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ وہاں گئے تو ان کو یہ لگا تھا کہ بھائی آگ دکھ رہی ہے تو وہاں جائیں تو شاید راستہ پتہ چل جائے یا کچھ اور مل جائے. اور وہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو اور بات ہوئی تھی اب وہ آئے گی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا. نادا، ندا جو ہے نا، ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، کسی کو ندا دینا، کسی کو بلانا، کسی کو پکارنا. اور یہ جو ہے یہ مقدس جگہ تھی. اب مقدس کیا ہے؟ مقدس بیسکلی یہ ہے کہ وہ جگہ جس کی تقدیس کی گئی ہو، یعنی کہ یہ بیسکلی وہ ہے لفظ کے اعتبار سے یہ ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مقدس یعنی پاک کیا ہوا، مبارک، ٹھیک ہے، یعنی کوئی مبارک جگہ ہو، کوئی پاک کی ہوئی جگہ ہو، بابرکت جگہ ہو، تو اس کو وہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے وہ ہے نا قدوس جیسے ہم کہتے ہیں، عربی میں بھی جو استعمال ہوتا ہے، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہونا، ٹھیک ہے. تو مقدس بیسکلی وہ مبارک جگہ، وہ تقدیس کی ہوئی جگہ، وہ بابرکت جگہ، اور جس کا نام کیا تھا؟ یہاں پہ نام اس کا بتایا گیا ہے طوا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر کیا بات آئی ہے؟ اس کے بعد آئی ہے اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ فرعون کے پاس جائیے کیونکہ اس نے سر اٹھا رکھا ہے. اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جن کو تھوڑا سا بتانا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اذهب ذهب یعنی کہ جائیے، ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جائیے فرعون کے پاس، ٹھیک ہے. اذهب الى فرعون، اس کی طرف جائیے، یعنی کہ یہ جو حکم ہوا ہے نا، اس آیت سے مراد جو ہے، جو مطلب جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ امیجیٹلی ان ایکشن ہونا ہے. مطلب یہ نہیں کہ ہاں ابھی جائیں گے، ابھی تھوڑا ٹھہریں، تھوڑا رکیں، پھر کچھ اور کریں، پھر جب موقع ملے، جب وقت ملے گا تو پھر جائیں. یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیجیٹلی اب جو موسیٰ علیہ السلام کا جو اب کام ہے، جو اب مشن جو ان کو ملا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ فرعون کے پاس جائیں. کیوں جانا ہے؟ کیونکہ انہو طغی، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ سر اٹھایا ہے. اب یہ ترجمہ ہے طغی. طغی طغیان جو ہے وہ بیسکلی کہتے ہیں جب کوئی اپنی حدوں کو پار کر جائے، ٹھیک ہے. اور اس کی مثال پہلے بھی آئی تھی نا کہ یہ جو ہے یہ جب کوئی برتن جب اوپر تک بھر جائے، پانی جیسے آپ اس میں بھر رہے ہیں اور ایک دم اوپر تک بھرا ہوا ہے، جب اس میں آپ زیادہ اور ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پانی اب اس سے باہر نکل آتا ہے، یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے طغیان الماء، یعنی کہ اپنی حدوں سے باہر نکل جانا بیسکلی، ٹھیک ہے. اب وہ حد سے باہر کیا نکلا تھا؟ ایک تو یہ ہے جو ابھی آگے آیت میں آئے گا کہ اس نے اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہا تھا، ٹھیک ہے، ربکم الاعلیٰ. اور دوسرا کیا ہے کہ اس نے ناحق بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان ہے نا ان کے اوپر حدیں باندھی ہوئی ہیں. جب وہ انسان
ان حدوں سے ان حدود سے باہر نکلتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے طغیان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ طغا جو ہے نا یہ تھوڑا سا دھیان رکھنے والی چیز اس لیے ہے کہ یہ آگے بھی آیت میں آیت نمبر 37 میں یہ دوبارہ سے آیا ہے. کیا ہے وہ تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اس میں آیا ہے. یہ ہے نا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تو اس کا کیا ہے کہ جو یہ حد سے آگے بڑھے گا یا طغیان جو اختیار کرے گا تو کیا ہے اس کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ یعنی کہ جہنم جو ہوگا وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو بہرحال طغا جو ہے وہ اپنی حد سے بڑھ جانا ہے. ٹھیک ہے. انَّهُ طغیٰ. پھر کیا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. ٹھیک ہے. پھر اس سے کہیے کہ کیا تو درست ہونا چاہتا ہے. فَقُلْ یعنی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے فرعون سے کیا کہیے هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ کہ کیا تو درست ہونا چاہتا ہے. اب یہ جو ہے نا حل لگا جو ہے وہ ہے کہ تمہارے اندر کیا تھوڑی سی بھی کوئی خواہش بچی ہے, کچھ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی اس طرف رجحان ہے کہ تمہیں درست ہونا ہے نا. یعنی کہ ایک دیکھیں اندر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے ضمیر جو کہ انسان کو خود آمادہ کرتا ہے اچھائی کی طرف. یعنی جب وہ کچھ غلط کام کرتا ہے, کچھ برائی کرتا ہے, کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے نا. یہ جو نفس ایک ہے نفس امارہ, ایک ہے نفس لوامہ. تو لوامہ کون سا نفس ہے؟ وہ نفس جو اس کو ملامت کرتا ہے یعنی کہ اس کو برا بھلا کہتا ہے جب وہ کوئی غلط کام کرے. تو یہاں پہ حل لگا یعنی کہ تمہارے اندر کچھ بھی اتنا سا بھی کچھ ضمیر باقی ہے, کچھ ہے اندر کی کوئی آواز جو تمہیں اس پہ مجبور کرے کہ تم تھوڑا سا سدھر جاؤ. ٹھیک ہے. یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو اگر ویسے دیکھیں نا فرعون کا, تو فرعون کا جو اس کی طغیانی تھی, جو اس کی سرکشی تھی, وہ اصل میں صرف یہ نہیں تھی کہ آخرت پہ یقین والا مسئلہ نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ اس کی بغاوت تھی. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو حدود جو ہے نا ان سے وہ جو باہر جانا چاہتا تھا وہ تھی اس کی طغیانی. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ ایک جو ریزن ہے کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے, انہو طغیٰ. ٹھیک ہے. کہ اس نے طغیانی کی ہے, اس نے سرکشی کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو حدیں لگائی ہیں نا ان سے آگے وہ بڑھ رہا ہے. تو ہمارے لیے جو سمجھنے والی بات ہے نا, جو ہم لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا کہ ہاں بھائی وی ڈونٹ وانٹ لمٹس اپون اس. ٹھیک ہے. آل آف اس لو فریڈم. یہ جو آزادی جو چاہیے ہم کو, تو یہ جو آزادی ہے نا تو بات وہی ہے جو پہلے بھی کئی بار ذکر ہو چکی ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ مفہوم کے اعتبار سے اب ہم لوگ اس کو الگ سمجھنے لگے ہیں. جو ہم آزادی جس کی بات کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے نا, وہ آزادی ہے کہ ہم ہر چیز سے, مخلوق سے آزاد ہو کے خالق کی بندگی کریں, یعنی خالق کی انڈر میں آ جائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنائی ہیں ان کے اندر رہیں. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخلوق سے بھی آزادی اور خالق سے بھی نعوذ باللہ ہم آزاد ہو گئے, کیونکہ خالق سے آزادی تو کبھی مل ہی نہیں سکتی ہے اس دنیا میں, اس زندگی میں رہ کے, اس دنیا کے اندر رہ کے, تو وہ آزادی نہیں ممکن ہے اور وہ ہو ہی نہیں سکتی. جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا, الدنیا سجن المؤمن, کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو یہاں پہ اس دنیا میں رہ کے آزادی ہم اس طرح کی نہیں سوچ سکتے. مخلوق سے آزادی ہمیں چاہیے لیکن خالق سے نہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال فرعون کی جو طغیانی تھی نا وہ کیا تھی, وہ جو سرکشی تھی وہ یہی تھی کہ وہ خالق کے حدود سے باہر نکل رہا تھا. اچھا, اب حل لگا یہ جو ہے تزکا. ٹھیک ہے. کہ اندر اتنی سی بھی کوئی خواہش ہو اگر کہ کوئی اچھائی تمہارے اندر سے نکل جائے. اب اس میں ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا جو ایک انداز ہوتا ہے, یا ایک ہم لوگوں کو جو ایک بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر اچھائی رکھی ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھیے نا تو کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے, یعنی پیغمبر ہیں. اور کس کو؟ فرعون کو دعوت.
ٹھیک ہے، اور بھیج کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود کیا جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ تو خیر نہیں ہے، ایک اور جگہ جو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا نا جس کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام سے سورہ طٰہٰ میں ہی جو آیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون کو نرمی سے سمجھائیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی حل لک الی ان تزکا، ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی تربیت دے رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ پوچھو کہ کوئی اچھائی ہے، یعنی کہ فرعون میں بھی ایک مادہ، ایک کیپیسٹی، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ امید ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو ظاہر کیا ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہیں وہ ایک نارمل سے، جیسے تھوڑے سے گناہگار لوگ ہوتے ہیں تو ان سے کیوں امید چھوڑ دیتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بیسکلی یہ بات ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے اندر کی جو اچھائی ہے تو تمہارا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں، یعنی وہ اچھائی جو ہے نا وہ ہم سب لوگوں کے، ہر انسان کے اندر ہے، بات جو ہے وہ ارادے کی ہے کہ تمہارا کوئی ارادہ ہے سدھرنے کا، ٹھیک ہونے کا، ٹھیک ہے۔ انتزکا، تزکا جو ہے وہ کیا ہے؟ زکا، اسی سے ہی زکوٰۃ بھی آئے، پیوریفیکیشن، جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے مال کا تزکیہ، مطلب مال کو پیوریفائی کر دیتا ہے، مال کو پاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے کہ کیا کوئی تمہارے اندر کچھ بھی ارادہ ہے کہ تم تزکیہ حاصل کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ تزکیہ، تزکا، پاک ہو جاؤ۔ بیسکلی تزکیہ وہ کیفیت ہے کہ اس کیفیت کو حاصل کر سکو جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر ڈالی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بہترین بات ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ اور تزکیہ ہوتا کیا ہے؟ کہ تزکیہ بیسکلی ہوتا ہے کہ کسی شے کی ترقی، ٹھیک ہے، یعنی کسی شے کو تدریجاً ایک جس کو کہتے ہیں نا ہائیسٹ پوائنٹ تک لے جانے میں، یعنی کسی کہ تزکیہ کسی شے کی ترقی تدریجاً اپنے نقطۂ عروج تک پہنچنے میں جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں نا ان کو دور کر دیا جائے تاکہ وہ پروان چڑھ جائے اور اپنے عروج تک پہنچ جائے۔ اچھا، اب یہ کافی مشکل سی چیز بظاہر لگ رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ اس کو جس کو کہتے ہیں نا ڈیولپمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی ترقی کے لیے جو بھی چیزیں اس کو روکتی ہیں اس ترقی سے، ان سب کو آپ دھیرے دھیرے ہٹاتے جائیں اور اس چیز کو پروان چڑھائیں، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی بہت عام سی مثال اگر دیکھیں نا، جو بھی باغ ہوتا ہے، جو کھیت ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں کا فرنٹ یارڈ، بیک یارڈ، یہ سب جو ہے تو اس میں ویڈز نکلتی رہتی ہیں، ہے نا، جو غیر ضروری جو بھی پودے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ زمین سے جو غذا ہے وہ بھی لیتے ہیں، جو ہم پانی ڈال رہے ہیں وہ بھی لیتے ہیں، اور جو آکسیجن ہے وہ بھی لیتے ہیں، اور ہماری فصل جو بھی ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو ویڈز ہیں ان کو ہم کو نکالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایک طرح کا تزکیہ، اس طرح سے کہ ہم اس میں جو انوانٹیڈ چیز ہیں، یعنی کہ جو ہماری جو ٹارگٹ جو فصل ہے وہ جو بھی خراب کرنے والی چیزیں، ہم ان سب چیزوں کو ہٹا رہے ہیں، ہے نا۔ تو بیسکلی انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق سورہ 3 میں آیا نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلند مقام دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بلند مقام دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو یہ تو خیر اس کی بات ہے کہ انسان جو ہے نا پھر اپنے ارادے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بلندی پہ بھی جا سکتا ہے اور اسفل سافلین یعنی نچلوں سے نیچے درجے پہ بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تخلیق کی ہے اس پہ ہم کو بلند مقام دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو عمل کرنا پڑے گا، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ بالفعل ہم کو وہ حاصل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔
اور یہ جو مقام ہے ہمارا بلند، یہ اگر ویسے دیکھیں تو کیا ہے، آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ تھے، یعنی ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا تھا آدم علیہ السلام کو، اور ہم انہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لقد کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے نا کہ میں نے بنی آدم کی تکریم کی ہے اور اس کا اکرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو بلند مقام ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اب بات یہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کرتے 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 اس مقام تک پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں، اور پہنچنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس طرف کی کوئی کوشش ہے، اس راستے پہ ہم چلنا چاہ بھی رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں، اس راستے کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں، بات تو یہ ہے نا۔ اور یہی بات سورہ نبا میں ہوئی تھی نا، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مآبا، کہ جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تو اسی لیے ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بلندی پہ تخلیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہاں پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے رب کا تقرب حاصل کر لے، اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ اب یہ تقرب فی الفعل بھی ہوتا ہے، یعنی فی الفرائض، جو فرائض ہیں ان سے تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کے ہم سب بندے ہیں نا، تو اللہ کا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اپنے فرائض کے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرائض ہے، ٹھیک ہے۔ فرائض جب آپ کے بخوبی بہترین ادا ہو رہے ہیں نا، تو پھر آتا ہے تقرب فی النوافل، پھر نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ راستہ اختیار کر لے جو اللہ تعالیٰ کی جنت میں لے کے جائے، جو سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، کہ داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ تو یہ جو میری جنت میں اللہ تعالیٰ داخل ہونے کو کہہ رہے ہیں نا، تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ خاص لوگ ہی ہوں گے، یا جو کون ہوں گے، ایتھا النفس المطمئنہ، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بھی بتا دیا ہے، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مآبا، کہ پھر جو چاہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں۔ اگر کوئی ایک چیز جس کی ضرورت ہے تو وہ کیا ہے، وہ ہمارے ارادے کی ہے، ہماری پرائیورٹیز ہیں کیا، ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ رب کی طرف جانے سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں واپس تو سب کو ہی جانا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ وہیں سے ہم آئے ہیں نا، تو جانا تو وہی ہے واپس، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا اس کو اختیار کر کے جانا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ نہ کرے دوسری طرف جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو راستہ بتایا ہے نا، تو جنتی تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں بلاتے بھی ہیں کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں آ جاؤ، یہاں پہ تم داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا راستہ ہمیں خود اختیار کرنا پڑے گا، اپنا ارادہ بنائیں گے تبھی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، ٹھیک ہے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں۔ اہدیہ کا یاد ہے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں نا، اہدنا ہدایت، یہ جو ہے یہ ہے کہ تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، ٹھیک ہے، ربی کا فتخشا، تو اس سے ڈرنے لگے۔ اب یہ جو ہے یہ ایک بہت اس کی تفصیل بھی ہے اور یہ سمجھنے والی چیز بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، تو پھر کیا آتا ہے، اس سے خشیت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ خشیت یعنی کہ وہ ڈر آتا ہے جو کہ مقصود ہے نا۔ اور ہم لوگ اس سے پہلے کیا پڑھا ہے ہم نے، یاد ہے نا وہ جو ہم لوگوں نے پورا پڑھا تھا کہ خشیت کیا ہے، کہ ہم وہ ڈر جو ہم کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بہت بڑی چیز ہے نا، تو اس کی وجہ سے جو ایک، اور یہاں پہ تخشا اس لیے بھی کہ یہ بات ہو رہی ہے فرعون سے نا، تو فرعون کسی چیز کو اپنے سامنے بڑا سمجھتا ہی نہیں تھا نا،
اس کا تو تکبر تھا نا اتنا بڑا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ فرعون سے کیونکہ بات ہو رہی ہے تو فتخشا یعنی وہ والا ڈر کہ تمہارے اوپر کوئی اور ہے، تم سے عظیم کوئی اور ہے جو کہ جس کے سامنے تمہیں ڈرنا چاہیے. تو بات یہ ہے تخشا جو ہے یہ اس لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ جب علم آتا ہے، جب وہ ہدایت ملتی ہے، جب وہ رہنمائی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اندر دل میں اترتی ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر ہمارے اندر خشیت کی کیفیت ایک طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ فرعون تو یہاں پہ اپنے سے بڑا، اپنے سے اونچا، اپنے سے عظیم کسی کو سمجھتا ہی نہیں تھا نا. وہ تو اپنے آپ کو قادر مطلق سمجھتا تھا نا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تبھی وہ کہا تھا نا اس نے جو سورہ زخرف میں آیا ہے، نہیں زخرف نہیں ہے، بہرحال ابھی دیکھیں اس کی بھی خیر بات ہوگی کہ وہاں پہ اس نے فرمایا نا، ہاں سورہ زخرف کی ہی آیت ہے نا کہ وَأَنْهَارٍ مِّن تحتی، کہ میرے نیچے یہ جو نہریں بہ رہی ہیں یہ میرے نیچے ہیں، یعنی میرے انڈر میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو مانتا تھا کہ وہی ہے جو قادر ہے ہر چیز پہ. تو یہاں پہ فتخشا اس اعتبار سے مطلب لفظ کے استعمال کے اعتبار سے بالکل اپروپریٹ لفظ استعمال ہوا ہے نا. اور کیا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے تو پھر اس سے خشیت آتی ہے، ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ کی جب صفات پتہ چلتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی شان پتہ چلتی ہے، جب رب کی شان پتہ چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم جب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے جس کو کہتے ہیں نا کمزور ہیں، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اجمالی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کو ہم سب لوگ مانتے ہیں، ہے نا. اور وہ اجمالی طور پہ ماننا بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت اور صفات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء ان کے ساتھ جب مانتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنا ہی ہمارے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، اتنا ہی تذلل پیدا ہوتا ہے. تذلل جو ذلیل جو ہم کہتے ہیں نا کہ تذلل ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے جس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے ہیں، کتنے نچلے درجے کے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے. اور جتنا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر تذلل آتا ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھتا ہے. یعنی کہ جب ہم خود اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت چھوٹے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے آپ آتی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اپنے آپ آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوتا ہے تو پھر جو اسباب پہ بھروسہ ہے نا، اسباب پہ توکل اپنے آپ کم ہونے لگتا ہے. تو بہرحال یہ ساری انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز آ جائے نا، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رب کی معرفت. جب اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کو جانیں گے، اللہ تعالیٰ کی جس کو کہتے ہیں نا صفات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے اندر جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوٹا پن اتنا زیادہ ظاہر ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی بڑھے گا. جب اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھے گا تو جو اسباب ہیں، جو چیزوں پہ توکل ہے، جو چیزوں پہ بھروسہ ہے، وہ سب کم ہونے لگے گا، ٹھیک ہے نا. تو بات وہی ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں بہرحال ہم سب لوگ اس میں ہیں شامل. اور سب سے پہلے تو ہمارا اپنا ہی وہ ہے کہ جو ایک لفظی ایمان ہے نا تو وہ تو ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو شرط ہے ایمان کی تو وہ تو پوری ہو گئی ہم سب لوگوں کی، ہے نا. لیکن فیصلہ کن جو چیز ہے نا وہ ہے معرفت الہی، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہم کو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ نہیں پتہ چلا ہے. جب ہم کو ان سب چیزوں کا پتہ چلتا ہے نا تو اپنے آپ کیا ہوتا ہے کہ بندگی کی کیفیت اپنے آپ آنے لگتی ہے نا. اہدیہ کا رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف، اہدیہ کا الا ربی کا، ٹھیک ہے. فتخشا تو اس کی معرفت
جب تمہیں حاصل ہوگی نا، جب تم پہچانو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت آئے گی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی جو نقش ہے نا وہ ہو جائے گا تمہارے اندر، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر خشیت پیدا ہوگی. فتخشا، تو بہرحال یہ جو ایک چیز ہے نا، یہ الگ الگ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی بیان کی ہے. یہ ہے نا والراسخون فی العلم، ہے نا، یہ سورہ آل عمران کی، ہاں سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جو وہ ہوتے ہیں نا، جو علم والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے، خشیت سب سے زیادہ ہوتی ہے. والراسخون فی العلم، تو وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ انہیں اپنے رب کی معرفت ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا رب جو ہے وہ کتنا قادر ہے، اور اس سے پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایک چیز میں ان کو اس اپنا انجام دکھائی دینے لگتا ہے نا. تو بہرحال یہاں پہ جو ہے نا بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی، یہ اس ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک سملیرٹی بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ سیرت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، ایک اندر کی ان کی ایک قلبی کیفیت جو بھی تھی تو وہ کیا تھی کہ وہ غار حرا میں جاتے تھے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وادی طویٰ میں بلایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا تھا کہ فرعون جو ہے وہ کذبہ، اس نے جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کے نے جو بات کہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اور اسی طرح سے جو قریش ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے مستقل، ٹھیک ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ ہے نا فَأَرَاهُ آیت الکبریٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑا معجزہ دکھلایا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قرآن تھا، ٹھیک ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو قریش جو مکی سورہ ہے، تو جو اس وقت کے کفار جو سن رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک تنبیہ ہے، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو بھی ایک طرح سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ حال ہوا تھا فرعون کا، یعنی تم سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے اور نافرمانی کی ہے تو ان کا حشر کیا ہوا تھا، تو تمہارا بھی اس طرح سے ہونا کوئی بعید چیز نہیں ہے. تو اچھا، یہ جو بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت معجزے عطا کیے تھے، ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک معجزہ جو تھا، ایک دیکھیں اور جو تھے تو ید بیضاء تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا وہ ایسا ہو گیا تھا گویا کہ مطلب جیسے چمکدار. اس کے علاوہ پھر وہ جو سمندر کا پھٹنا تھا، ہے نا، جس میں یہ کہ جس پہ چل کے بنی اسرائیل جو ہے وہ یہاں سے وہاں جب پہنچ گئی تھی، مصر چھوڑ دیا تھا، اور یہ لوگ جو ہیں یعنی فرعون اور اسی قوم اسی میں غرق ہو گئی تھی. تو یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. ان میں سے آیت الکبریٰ یہاں پہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ اژدہے میں جو تبدیل ہو جاتا تھا، جو بدل جاتا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ دیکھا، اچھا جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات تھے نا، تو ان میں جو فرعون جس کو سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو اثر انداز ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، وہ یہ والا تھا جو عصا موسیٰ علیہ السلام کا، عین صاد حمزہ، عصا جو ہے وہ اژدہے میں جو بدل جاتا تھا، وہ اس کو سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ اثر ہوا تھا اس کے اوپر. لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور کہنا نہ مانا، ٹھیک ہے. عصیان ہوتا ہے کہنا نہ ماننا، ٹھیک ہے. عصیان یعنی عصا، یہ کہنا نہ ماننا، یہ 3 لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک عصا، عین صاد یا، ٹھیک ہے. عصا ایک ہوتا ہے فسق اور ایک ہوتا ہے
فجور. ٹھیک, تو یہ 3 الفاظ ہیں یہاں پہ. عصا وہ ہوتا ہے, مطلب وہ کہنا نہ ماننا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ریجیکٹ کر دیں, یعنی کہنا نہ مانیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز اچھی ہے لیکن اس کے باوجود آپ وہ نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود آپ صحیح چیز نہ اختیار کریں. ٹھیک, وہ ہوتا ہے عصیان, عصا. پھر فسق کیا ہوتا ہے؟ فسق ہوتا ہے کہ کوئی آدمی صحیح راستے پہ انیشلی تھا لیکن پھر اس نے وہ راستہ اپنا چھوڑ دیا اور غلط راستے پہ چل گیا. ٹھیک ہے, وہ کرپٹ ہو گیا, تو اس کو کہا جاتا ہے فاسق. فسق ہوتا ہے جب کوئی صحیح چیز کو چھوڑ کے غلط راستے پہ چلے اور اس طرح سے مطلب اب غلط راستہ اختیار کرے کہ وہ مستقل پھر جس کو کہتے ہیں کہ کہنا نہ مانے اور وہی غلط راستہ اختیار کر لے, تو پھر اس کا راستہ جو ہے وہ وہی غلط راستہ ہو جاتا ہے, تو وہ ہوتا ہے فسق. اور فجور جو ہے, فجور فجرا, اس کا جو روٹ ورڈ ہے فجرا ہوتا ہے بیسیکلی کسی چیز کو پھاڑنا, اور اسی سے ہی فجر جو آئی ہے کہ اندھیرے کو پھاڑ دیتی ہے وہ, ہے نا. تو فجرا بھی فجور جو ہم لوگ ویسے بھی سنا ہوا ہے, تو یہ ہے فجور جو وہ کہنا نہ ماننا جس میں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بے حیائی کے ساتھ, کہ ہم ایک تو وہ گناہ ہوتا ہے جو پتہ ہوتا ہے کہ گناہ ہے لیکن تب بھی ہو رہا ہے. ایک فجور وہ جو ہوتا ہے کہ وہ ہے لیکن اس میں جس کو کہتے ہیں نا بے حیائی سے وہ کرنا, یعنی کہ اس پہ اصرار کرنا, یعنی بار بار وہ چیز اس طرح سے کہ اس میں ہمیں شرم بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے نا. تو یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ بدترین جو نافرمانی ہے وہ فجور ہے. تو کذب و عصا. پھر کیا ہے؟ ثم ادبر یسعی, پھر جدا ہو کر کوشش کرنے لگا. سعی جو ہے وہ ہوتا ہے دوڑ بھاگ کرنا, دوڑ دھوپ کرنا, محنت کرنا, کوشش کرنا. اور ادبرہ یاد ہوگا نا, اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کیا تھا, اور وہ کیا تھا؟ تدبیر, مکر, وہ سب جو ہوئی تھی بات. تو ادبرہ یعنی کہ وہ پیچھے گیا, یعنی کہ پلٹا. ٹھیک, اور پھر کیا کیا؟ سعی. اب کیا ہے کہ یہاں پہ وہ بار بار کوشش کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے جھٹلانا ہے, یا جس کو کہتے ہیں کہ نیچا دکھانا ہے, یا پھر بیسیکلی سعی جو ہوتی ہے نا, سعی دیکھیں جب ہم عمرہ کرتے ہیں نا تو اس میں بھی ایک رکن جو ہے وہ سعی کا ہوتا ہے. تو سعی کیا ہے؟ بیسیکلی ہوتا ہے چلنا جو کہ دوڑنے سے کم ہو لیکن نارمل چلنے سے تیز ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے نا یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یسعی, اس سے مراد جو ہے وہ ہے کہ فرعون کی جو ایک اضطرابی کیفیت, یعنی ایک جو بے چینی ہے نا, وہ بتانا ہے کہ وہ ریسٹلیس ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور یہ جو کام تھا وہ اس طرح سے بڑھ رہا تھا, اللہ کا جو میسج ہے وہ اس طرح سے بڑھ رہا تھا, یہ پیغام موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا کام, کہ اب فرعون کو جو ہے نا وہ پریشانی ہونے لگی تھی, تو وہ اس کی طرف کوشش کرنے لگا. ادبرہ, ادبار وہی ہے کہ پیچھے جا کے, ہے نا, اور یہ کہ اس نے اپنا وہ کیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹا, یعنی کہ اس نے بات نہیں سنی. ٹھیک ہے, اور کیا کیا کہ وہ کوشش کرنے لگا, یعنی دوڑ دھوپ کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو بھی کرنا ہے اس کے حساب سے, یعنی کہ وہ بیسیکلی تدبیر بھی کر رہا تھا اس کے اب کیا کریں, وہ اس طرح سے کچھ کریں کہ یہ چیز ختم ہو جائے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی کام چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو تدبیر تو بہت بہترین پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیونکہ اس کو بے چینی آ گئی تھی تو یہاں پہ اب تدبیر کا لفظ نہیں ہوا ہے, ادبرہ یعنی کہ تھوڑا پیچھے ہوا اور پھر اس نے دوبارہ سے اپنا جو بھی ہے وہ کوشش کرنے لگا. تو ثم ادبرہ یسعی. پھر ہے فحشر
فنادا کہ پھر اس نے جمع کیا، اکٹھا کیا۔ اب حشرہ بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی کا ہی لفظ ہے جمع بھی، لیکن جمع جو ہے جمع ہوتا ہے جمع کرنا، ٹھیک ہے، اور حشرہ جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا جمع کرنا ہوتا ہے جو فورسفلی کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی طاقت کے زور پہ آپ جب کسی کو مطلب کچھ لوگوں کو، کچھ جو بھی ہے چاہے وہ جانور ہوں اور وہ ہو، تو ان کو جو جمع کیا جاتا ہے اس کے لیے حشرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے تو یہیں پہ ہی ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اور وہ ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔